حضرت ابن سماسہ مہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے وقت ان کے پاس گئے. وہ دیر تک روتے رہے، پھر اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا. ان کے بیٹوں نے کہا ابا جان، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں بشارتیں نہیں دی؟ تب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ سامنے کیا اور کہا ہم لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار سب سے افضل باتوں میں شمار کرتے تھے. میرے اوپر 3 حالتیں گزری ہیں. پہلی حالت وہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو برا نہیں سمجھتا تھا اور میری خواہش تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں. اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو جہنمیوں میں سے ہوتا. اس کے بعد دوسری حالت وہ تھی جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اپنا ہاتھ بڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا میں شرط کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی شرط؟ میں نے عرض کیا میرے گناہوں کی مغفرت کی شرط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام قبول کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور حج کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تب مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اتنی زیادہ کسی اور دوسرے سے نہیں تھی. میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ شان تھی جو اور کسی کی نہیں تھی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال اور رعب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھا. اگر میں اسی حالت میں فوت ہو جاتا تو امید تھی کہ جنتی ہوتا. اس کے بعد ہم بعض دنیا داری کے کاموں میں پھنس گئے اور اب میں نہیں جانتا کہ اس تیسری حالت میں میرا انجام کیا ہے. لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے چلانے والی عورت نہ ہو اور نہ کوئی آگ لے کے چلے، اور جب تم مجھے دفن کر لو تو اچھی طرح قبر پر مٹی ڈال دینا اور میری قبر کے گرد اتنی دیر تک دعا کے لیے کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میرے دل کو تسلی رہے اور مجھے پتہ چل جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کا کیا جواب دیتا ہوں. یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سے مواقع پر تعریف فرمائی. ایک دفعہ فرمایا عمر سچے مومن ہے، ایک دفعہ فرمایا عمر بن عاص قریش کے نیک لوگوں میں سے ہیں، ایک دفعہ ان کے حق میں یوں دعا فرمائی یا اللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما. ایک اور موقع پر دعا فرمائی اللہ عمر پر رحم فرما. واللہ اعلم.